لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت بڑا نام ہے حسان خاور ماشاءاللہ. انرجی کے مسائل ہوں, اوور آل ڈیولپمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بہت سی چیدہ امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ایک لے مین کو سمجھ نہیں آتی, تو حسان خاور صاحب بہت آسان الفاظ میں اس کو توڑ کر سمجھا دیتے ہیں عوام کو. یہ بڑی آپ نے شاٹیں لگائی ہیں حسان خاور صاحب, آتے ساتھ آپ انتہائی سیاسی ہو گئے ہیں, اور آپ نے ایک بڑا پنچ لائن دیا ہے جی کہ بزدار صاحب کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ 2 اورنج لائنز بنا دیتے اور ان کو شو پیس کے طور پر رکھتے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ 27 کلومیٹر کی سٹرپ کو نوازنے کی بجائے ہم پورے پنجاب پر سپینڈ کریں. کیا کہیں گے حسان خاور صاحب کہ آپ کے اس دور میں اور شہباز شریف صاحب کے دور کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو اخراجات ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر, اس میں کیا فرق ہے اور آپ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی ٹیم کو جوائن کر کے؟ ملیہ بہت شکریہ جی. دیکھیے میرا تو خیر آپ کو پتا ہے کہ رول کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی حد تک ہے, لیکن پنجاب حکومت نے پچھلے 3 سال میں اتنا کام کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیا بہت کچھ کریں گے اگلے 2 سال, لیکن یہ میں آگے کی بات نہیں کر رہا. میرا تو کام یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے, اور یہ جس ٹویٹ کا حوالہ دے رہی ہیں, دیکھیں اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ملیہ. دیکھیں ایک ہوتی ہے شو پیس مینٹیلٹی. شو پیس مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک چیز ایسی بنا دیں کہ لوگوں کی توجہ اصل چیز سے ہٹ کے لوگ اس کو دیکھیں, وہ کہیں جی بڑا اچھا, اور اصل ایشو سے یہ بات ختم ہو جائے. شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ کیا کہ یہ جو اورنج لائن منصوبہ تھا یہ 150 ارب سے بات شروع کرتے کرتے 300 ارب پر پہنچی, اور یہ 300 ارب روپیہ لاہور کے ایک 27 کلومیٹر کے ایریا کے لیے مخصوص کر دیا گیا. یہ وہ رقم تھی جس سے اسکول, ہسپتال, ڈسپینسریاں, سوشل ویلفیئر سینٹر, یتیم خانے, کیا کچھ نہیں بن سکتا تھا. اب جو بزدار صاحب کی حکومت تھی وہ لاہور سینٹرک ان کا ماڈل نہیں تھا. انہوں نے کوئی خود نمائی کے لیے نمائشی حکومت نہیں کرنی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ پنجاب کے تمام ضلعوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. یہ کوئی ہمارے ستیلے بھائی نہیں ہیں, یہ ضلع, یہ تحصیلیں, یہ یونین کاؤنسلیں کہ وہ دور سے حضرت بلی گاؤں سے لاہور کی مہنگی سڑکیں دیکھتے رہیں اور ٹرینیں دیکھتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں. ان کے گھر میں جب تک ڈیولپمنٹ کا فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو کیا لگے اورنج لائن سے. آپ مجھے بتائیں جو بھکر میں رہتا ہے, جو لیا میں رہتا ہے, جو ڈی جی خان میں رہتا ہے, جو راجن پور میں رہتا ہے, اس نے اورنج لائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ہے ریئل ڈیولپمنٹ. جب آپ ایک پورا پیکج لائے, آپ نے اس کو پورے پنجاب کو سیراب کر دیا تاکہ گھر گھر اس کا فائدہ پہنچے, تو یہ دن اور رات کا فرق ہے. ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا جو اورنج لائن مینٹیلٹی کی اینک لگا کے رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو کوئی بہت بڑا شائنی چیز نہیں دیکھی. ان کو لے کے جائیں پنجاب کے, جب 36 اضلاع میں آپ ان کو لے کے جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہزاروں پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے, وہ رک جائیں گے, ان سے چلا نہیں جائے گا, پروجیکٹ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ہزاروں پروجیکٹس میں سے حسان صاحب کوئی چیدہ کوئی 4-5 پروجیکٹس میری آڈینس کو بھی بتائیں جو ابھی تک پنجاب حکومت نے بڑے اچھے کام کیے ہیں جو عوام تک نہیں پہنچ سکے. اچھا اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج تو ایک ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے چھوٹے بڑے پروجیکٹ ہیں, اس کے اوپر تو ایک ڈیٹیل بریفنگ دیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ جی چیدہ کیا کام ہے. میں آپ کو 3-4 باتیں بتا دیتا ہوں جو بڑی ہیں, جو میرے نزدیک بڑی ہیں. اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا بات نہیں ہوگی, لیکن دیکھتے ہیں آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں. سب سے پہلی دیکھیں یہ چیز ہے کہ آج تک پچھلی حکومت بھی اور اس سے پچھلی حکومتیں بھی یہ کرتی تھیں کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہر چیز, ہر رقم جا کے انہیں ڈسپینسریوں پہ لگاتی تھی. اگلی حکومت آتی تھی, آدھے پیسے لگتے تھے, آدھے کھائے جاتے تھے, جو لگتے تھے وہ اتر جاتے تھے, فائدہ کوئی ہوتا نہیں تھا, مریض اسی طرح خوار ہوتے تھے. جو امیر آدمی تھا وہ جناب اپنا پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے علاج کراتا تھا, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے غریب اور امیر کا فرق ختم کر کے غریب آدمی کو اٹھا کے کہا کہ تم غریب نہیں ہو, تم جاؤ جس مرضی پرائیویٹ ہسپتال میں جاؤ اور جا کر اپنا علاج کراؤ. میں سمجھتا ہوں یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ریولوشنری منصوبہ ہے. یہ جب پورا کمپلیٹ ہو جائے گا, پنجاب جو ہے عمران خان صاحب اور وزدار صاحب کا صدیوں شکر گزار رہے گا. یہ ماڈل چینج کرنے کی ضرورت تھی. یہ پوری دنیا میں ہیلتھ انشورنس کا ماڈل چلتا ہے, یہ صرف پاکستان میں ہی تھا کہ ہم ایک فرسودہ نظام کے اوپر چل رہے تھے. نظام ملیہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی, یہ بڑا مشکل کام. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. دوسری بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ نے میرا کہا حوالہ دیا میرے ماضی کا, میں لکھتا بھی تھا.
آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ لکھا بھی بہت اچھی کہ شہباز شریف صاحب کی دور کے اندر جو لاہور میں پیسے سپینڈ ہوتے تھے ایک سٹیزن پہ اور جو بھکر لیا میں ہوتے تھے اس میں کئی گنا کا فرق تھا، کئی گنا کا فرق تھا۔ جنوبی پنجاب کو ہم نے اتنے سال بھلائے رکھا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا ماڈل ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے افسران وہاں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، ہر بندے کو 400 600 کلومیٹر چل کے آنا نہیں پڑ رہا لاہور میں اپنے فیصلے کرانے، یہ کوئی چھوٹی بات، وہ پورا ایک اتنا بڑا ریجن ہے۔ پنجاب جو ہے 11 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، اس میں سے ہم یہ کہیں کہ جو 1 کروڑ لاہور کا ہے اس کو تو سب کچھ ملے، باقی 10 کروڑ کو ہم بھول جائیں، تو وہ جو بھولے ہوئے نا اتنے سالوں میں، وہ ساؤتھ پنجاب سے انہوں نے مستفید ہونا شروع کیا، ان کے بجٹ رنگ فینس ہو گئے۔ اب جو پلاننگ ڈیولپمنٹ کا ADP ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ ساؤتھ پنجاب کا الگ ہے، باقی پنجاب کا الگ ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا حسان خاور صاحب، یہ تو آپ نے واقعی چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، اور اگر میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں تو آئی ایم شور آپ بہت سے ایسے پروجیکٹس مجھے گنواتے چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا ڈینگی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج اپوزیشن رہنماؤں نے بھی بڑی کڑی تنقید کی PTI حکومت پر کہ ڈینگی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور عوام کو تنگ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی حکومت نے ابھی تک کیا میجرز لیے ہیں؟ اچھا، میں نا ملیہ سوال کے میں آپ کو دو حصوں میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا ذرا سیاسی کا جواب ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اپوزیشن نے تو ہر چیز پہ اعتراض کرنا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے کرونا کا مقابلہ کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں ڈینگی سر اٹھا رہا ہے۔ ڈینگی ایک سیزنل وبا ہے، ہر سال آتی ہے، یہ اس لیے میرا خیال ہے اس بحث میں نہ جائیں، کیونکہ وہ جو تاریخ کا سب سے بڑا ڈینگی کا لاہور کا ڈیزاسٹر تھا نا، وہ اتنا ہی بڑا میڈیا کی سکسیس تھی کہ ایک فیلئر کو سکسیس بنا کے پیش کیا گیا، دھوئیں چھوڑ کے۔ اس بات کو آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو آج حکومت پنجاب کی اسٹریٹجی بتاتا ہوں کیونکہ میں ان کا ترجمان ہوں۔ دیکھیں، حکومت پنجاب کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت تھی کہ آپ نے اویئرنیس کرنی ہے، اور اویئرنیس کریں، اشتہار دیں، لیکن آپ نے گھر گھر جا کے کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتانا ہے، کیونکہ اس کا علاج پریونشن ایک یہی ہے کہ آپ نے پانی کو کھڑا نہیں ہونے دینا، اس کو ڈرین کرنا ہے۔ ہمارے جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے TV کے ایڈز اور آپ کے ٹاک شوز اور میری باتیں سنتے ہیں، کہ گھر جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ وہ سیکھے اور نہ کرے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری طرف یہ ہے، اس کے اندر آتی ہے چیز کہ پھر جہاں جہاں کہیں رپورٹنگ ہوتی ہے نا، ہاٹ سپاٹ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایک دن میں 4 لاکھ پوری رپورٹ آتی ہے ملیہ، اگر آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو ہر روز بھجوایا کروں گا۔ 4 لاکھ کل یا پرسوں کی رپورٹ تھی، 4,14,000 گھر ایک دن میں چیک ہوئے، 93,000 آؤٹ سائڈ اسپاٹس چیک ہوئے۔ اچھا، جب وہ چیک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ چیک ہوتے ہیں تو آپ جا کے جس گھر میں نکلتا ہے وہاں پہ آپ انڈور ریزیڈیول اسپرے کرتے ہیں اس گھر میں اور اس کے ارد گرد کے 48 گھروں کے اندر۔ فوگنگ جو ہے نا، فوگنگ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر کے باہر جی اسپرے نہیں ہوا، اسپرے ہم نے چھوڑ دی ہے، اب بہت لمیٹڈ کر دیا ہے۔ ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا، ایکسپرٹس نے بتایا کہ اگر آپ یہ اسپرے کریں گے، جو اس سے ڈیزیزز ہوئی، جو لوڈ بڑا ہیلتھ سسٹم پہ، اس کا نقصان زیادہ تھا، فائدہ کم ہے۔ اب اسٹریٹجی یہ ہے، کہیں ایک خاص طرح کا لاروا ہے جس کو ڈیل کرنے کے لیے صرف فوگنگ کی جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب لوگ بیمار ہو جائیں گے تو ان کو ٹریٹ کرنا ہے، وہ پھر ہاسپٹل مینجمنٹ ہے، وہ ہمارے افسران بھی جا کر وہاں پہ دن رات کوشاں ہے، کام بھی کر رہے ہیں، مریض زیادہ ہوں گے تو لوڈ بڑھے گا۔ اس لیے حکومت پنجاب نے ایک امیڈیٹلی فیلڈ ہسپتال بنایا ہے ڈینگی کا، ایکسپو سینٹر لاہور میں، جو اگلے ہفتے سے آپریٹ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، 340 بیڈ کا وہ ہاسپٹل ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے۔ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ وہ سیاسی فکر کریں، وہ اپنے پارٹی کی فکر کریں، وہ ایسے بلا وجہ کے ایشوز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ لوگوں کا جینوئن مسئلہ ہے، اور لوگوں کو بتانے دیں حکومت کو کہ وہ کہاں آ سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہو، اور حکومت لوگوں کے مسائل اور اسپیشلی ڈینگی کی روک تھام کے لیے کوشاں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے شہباز شریف صاحب تو آپ کے مشورے سے پہلے ہی سیاست پر کافی توجہ دے رہے ہیں، انہوں نے تو فل فار الیکشنز کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ حسان خاور صاحب، آپ کی جس ظاہر موجودہ حکومت کے آپ ترجمان ہیں، یہ حکومت اس بات پر ووٹ لے کر آئی تھی عوام سے کہ ہم انشاءاللہ نظام کو بدلیں گے، اور جو بھی کرپٹ عناصر ہوں گے، بھلے وہ بیوروکریسی میں ہوں یا سیاسی کوارٹرز میں ہوں یا کسی بھی ادارے سے تعلق ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بیوروکریسی کے حوالے سے، چونکہ اب نیب آرڈیننس بھی جو نیا مسودہ ہے اس میں بہت ہی کچھ انٹرسٹنگ شکیں ہیں، بیوروکریٹس کو شاید آپ لوگ اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈریں نہیں، کوئی کیسز وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ایک تو تھوڑا سا اس پہ رسپونڈ کیجیے گا کہ جو بہت تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت پر
کہ یہ جو نئی آپ لوگ نیب کا آرڈیننس لا رہے ہیں تقریباً اپوزیشن بھی پھر یہی باتیں کرتی تھی، تو پھر کیا یہ خود کو این آر او دینے کی بات ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کل یا پرسوں میں دیکھ رہی تھی آپ کا ایک ٹویٹ تھا جس میں آپ نے بہت ہی خوشائند ایک بات کی، تو اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل لینا چاہوں گی، جو آپ نے کہا کہ بیوروکریسی میں بھی کوئی بھی پور پرفارمنس والے لوگوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو اچھی کارکردگی دکھائے گا اس کو اپریسیشن بھی ملے گی. سو اس حوالے سے ذرا دونوں چیزوں کا جواب دے دیجیے گا. اچھا، پہلے نیب کا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جو ایک فنکشنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہوتا ہے نا، جی اس میں آپ نے یہ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہوں ان کو پتا ہو کہ جب یہ کرپشن ہوگی، سرٹنٹی ہو کہ اگر پکڑے گئے تو ہم سزا سے بچیں گے نہیں. لیکن آپ نے اداروں کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا ہوتا، اداروں کو کمفرٹ دینی ہوتی ہے. یہ کسی انفرادی شخص کے لیے، کسی فرد کے لیے یہ جو این آر او کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو دیکھیں، یہ تو اپنے پچھلے اکاؤنٹ اور وہ چیزیں چھپانے کے لیے ان کی اپنی باتیں ہیں. جو نیب کے آرڈیننس کے اندر یہ جو شک رکھی گئی ہے بھلیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے اندر کچھ فورم ہوتے ہیں جن میں فرد واحد نہیں ہوتا. اس میں حکومت کے ذمہ داران افسران کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، کئی دفعہ وزراء ہوتے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کاؤنسل ہو، چاہے وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہو، چاہے وہ پی ڈی ڈبلیو پی ہو. تو یہ کے بارے میں کہا گیا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جب ایک میز کے اوپر 20-25 ذمہ دار افسران یا عہدیداران بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو وہ 25 کے 25 کرپٹ نہیں ہو سکتے. کرپٹ ایک ہوتا ہے بندہ، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، سارے نہیں ہو سکتے. تو جب ایک فورم کا متفقہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ ملکوں میں ٹف ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، تو اس لیے ان فورمز کو یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے کہ وہ کھل کے فیصلہ لیں. اس بات سے نہ گھبرائیں کہ کل کو کوئی جب ان کے خلاف یہ ایسے ہی بلا وجہ ان کو ہراس کرنے کے لیے کرے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد کسی کو این آر او دینا نہیں ہے. اور اگر کسی کی بات بھی سامنے آئی، آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے، وہ کسی کو بخشتے نہیں ہے، چاہے وہ پارٹی کے اندر کا ہو یا باہر کا ہو، یہ آپ کو پتا ہے. دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا بڑا کلیئر اس کے اوپر سٹانس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عثمان خان بزدار صاحب کا، کہ پرفارمنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پیر کے روز غالباً انہوں نے پہلے کوارٹر کا اے ڈی پی یوٹیلائزیشن ریویو لیا. میں اس ریویو میں موجود تھا اور اس کے اندر پی این ڈی نے پرفارمنس پیش کیا. ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی اپنی پرفارمنس دکھائی. بہت سارے ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن چند ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پر ابھی کام شروع ہوا ہی نہیں تھا، کچھ توجیہیں دی تھی. جس نے نہیں کام کیا تھا ڈسپلیئر کنوے کیا سیریس لکھ کے ان کی ہدایت پہ چیف سیکرٹری نے، اور جن نے اچھا کام کیا تھا ٹاپ پرفارمرز، ان کو اپریسیشن لیٹر ایشو کیے گئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے اس کا نظام ہے، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگا. یہ لیٹر آف ڈسپلیئر ظاہر ہے کہ پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد حکومت سٹیپس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں حسان صاحب، کیونکہ ظاہر ہے اب آپ لوگوں کی حکومت کے پاس 2 سال رہ گئے ہیں، اور آپ نے تو اگرچہ ابھی اس ٹیم کو جوائن کیا ہے، لیکن جس ٹیم کو آپ نے جوائن کیا ہے انہیں 3 سال ہو گئے ہیں حکومت میں آئے، اور اب عوام کی بھی تقریباً بس ہو چکی ہے مہنگائی کے حوالے سے. تو کیا کہیں گے کہ اب اگلی الیکشن کیمپین میں عمران خان صاحب عوام کو کیا یہی بات بتائیں گے کہ پچھلے یہ کچھ کر کے گئے تھے لہٰذا یہ کچھ آگے نہیں ہو سکا، بہتری نہیں آ سکی، یا پھر آپ لوگ کچھ ایسا نیا کارڈ لے کر آئیں گے اور عوام کو کنونس کر جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو ہم نے یہ 2-3 کام جو ہیں وہ کر دکھائے؟ سو مہنگائی پہ قابو پانے کے حوالے سے اور جو 2-3 مین چیزیں جو 2023 میں آپ لوگ جب بیٹ لے کے آ رہے ہوں گے تو کچھ سینچری کا سائن بناتے ہوئے آئیں گے، کیا بتائیں گے؟ پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر پہلے کا دیتا ہوں. لیکن 2023 میں الیکشن کیمپین کس چیز پہ ہوگی اس کا فیصلہ عمران خان اور پارٹی کی سینئر قیادت کرے گی. لیکن 2-3 چیزیں کیوں؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کسی دن میرے سے 5 گھنٹے کا میراتھن سیشن کریں اور میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بھی میں آپ کو آج چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ کا 5 گھنٹے کا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا، آپ کہیں گے بس کر دو. تو یہ آپ فکر دکھانے کے لیے بہت کام ہے. آپ جس دن چاہیں گی، جس پروگرام میں چاہیں گی، جتنا ٹائم دیں گی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. جس سیکٹر میں کہیں گی آپ کو بتاؤں گا. کیا چیز، کیا وعدہ، آگے کا کیا پلان ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اور سینئر قیادت کا گا. اب آتے ہیں مہنگائی. جی بات یہ ہے، مہنگائی بالکل ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے تو ہمارا جو متوسط طبقہ ہے، جو ہمارا نچلا طبقہ ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کا دکھ درد کا پورا احساس ہے، اور حکومت پوری کوشش کرتی ہے اس پہ قابو پانے کی. لیکن اس میں نا ملیہ 2-3 چیزیں ہیں.
پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ کیونکہ اتنا ماشاءاللہ ریسرچ کرتی ہیں، آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ اس وقت جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ انرجی ہے، چاہے وہ گیس ہے، پیٹرول ہے، کوئلہ ہے، اسٹیل ہے، ہر چیز کی پرائس اوپر جا رہی ہے۔ ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دوسری طرف یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ پنجاب کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلاً جہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پیٹرول آپ نے کیوں مہنگا کر دیا، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی۔ اچھا، میں باقی حکومت کی بنا پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں کہ پیٹرول کے اندر کچھ کمپوننٹ ٹیکس کا ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی لوگ بات کرتے ہیں جو حکومت 30 روپے پر لیٹر چارج کر سکتی ہے، جو کہ اب کافی نیچے ہے۔ اب جب آپ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر ہوتی ہے تو حکومت کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، یا تو وہ پرائس آسان کر دے یا وہ آپ کو سبسڈی دے دے۔ بجٹ کے کاغذات آپ کے سامنے ہیں، پچھلی حکومتیں ایک قرض کا انبار لگا کے گئی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے سامنے اگر یہ کوئی فیصلہ رکھے گا کہ جی آپ آج مزید قرضہ لے کے آج کی سبسڈی دے دیں یا آپ آنے والی نسلوں پہ قرض کا بوجھ چڑھا کے آج ذرا ملیہ اور حسان کو گاڑی میں پیٹرول سستا ڈلوا دیں، تو میرا خیال ہے آنسر بڑا کلیئر ہے یہ ٹف چوائس، مجھے اور آپ کو مشکل پڑے گی، ہم سے جو اور طبقوں کے لوگ ہیں ان کو بھی مشکل پڑے گی، لیکن یہ ٹف چوائسز ہے۔ اچھا، تیسرا اس کا یہ ہے کہ جو گراں قدری ہے، مارکیٹوں میں ہورڈنگ ہے، یہ اسٹیٹس میجرز ہے، اس کے اوپر صوبائی اور وفاقی حکومتیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ ہر ہفتے شوکت ترین صاحب میٹنگ لے رہے ہیں، میں پچھلی میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، چاروں صوبوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ٹائم انہوں نے پنجاب اور کے پی پہ اسپینڈ کیا اس سے زیادہ سندھ اور کوئٹہ پہ اسپینڈ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کی قیمتیں کیوں اوپر ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے مہنگائی کی فکر ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں قیمت کیوں اوپر ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ ادھر بھی پرائس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب اپنے لیول پہ کرتے ہیں، کمشنرز اور ڈی سیز کو ہدایت ہیں، وہ جاتے ہیں اور اپنا کام دن رات کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی رہ جاتا ہے نظر سے، اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر اس سے بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ میں آپ کی توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کی جو یہ ویو ہے، یہ دنیا میں قیمتیں سدا اوپر نہیں جاتی رہتی، تھوڑا سا حوصلہ کریں، یہ قیمتیں انشاءاللہ عالمی منڈی میں نیچے آئیں گی، اور جب نیچے آئیں گی تو عمران خان صاحب کی حکومت پورا فائدہ عوام کو انشاءاللہ دے گی اس وقت، اور یہ سب فائدہ ان کو ہوگا، پرائسز کم ہوں گی، ان چیزوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ حسان خاور صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔